حفاظت قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سورہ ہجر آیت نمبر 9۔ بے شک ہم نے یہ ذکر قرآن مجید میں نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں قرآن پاک کی حفاظت کے 3 طریقے تھے: کتابت لکھنا، حفظ زبانی یاد کرنا، تلاوت۔ قرآن مجید اکٹھا نازل نہیں ہوا بلکہ تقریباً 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا اور اس کو لکھا جاتا رہا۔ کاتبین وہ صحابہ کرام جنہیں قرآن مجید کی ایک آیت بھی لکھنے کا شرف حاصل ہوا، انہیں کاتبین وحی کہا جاتا ہے اور ان کی تعداد تقریباً 40 بنتی ہے۔ جو قرآنی آیت یا صورت نازل ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو بلوا کر اسے لکھوا دیتے اور ساتھ ہی ہدایت فرما دیتے کہ اسے فلاں صورت یا آیت سے پہلے یا بعد میں لکھا جائے۔ مسجد نبوی میں ایک مقام مخصوص تھا جہاں وہ لکھی ہوئی آیات رکھ دی جاتی تھی اور صحابہ کرام اس کی نقل کر کے لے جاتے تھے۔ اس طرح عہد نبوی میں کتابت قرآن کا کام کیا گیا۔ جو صحابہ کرام آیات کو لکھ کر ساتھ لے جاتے تو وہ انہیں یاد کر لیتے تھے۔ اس طرح قرآن مجید لکھا بھی جاتا رہا اور ساتھ ساتھ حفظ بھی ہوتا رہا اور اس کار خیر میں خواتینوں حضرات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، یہاں تک کہ عہد نبوی میں اکثر امہات المومنین، صحابہ، صحابیات اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں سے کئی افراد کو قرآن حفظ ہو چکا تھا۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ایک ذریعہ اس کی تلاوت بھی تھی، کیونکہ 5 نمازوں کے دوران قرآن مجید کی تلاوت ہر صورت کرنا پڑتی ہے اور رمضان کے مہینے میں تراویح کے دوران بھی پورے قرآن مجید کی تلاوت کرنی پڑتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قرآن مجید کی حفاظت و تدوین کی خدمات سر انجام دی، جن کی کچھ تفصیل مندرجہ ذیل ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی جنگ یمامہ میں کثیر حفاظ صحابہ کرام شہید ہو گئے، جن کی تعداد تقریباً 80 بتائی جاتی ہے۔ اس کثرت کے ساتھ حفاظ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق کو مشورہ دیا کہ قرآن مجید کے لکھے ہوئے جزا کو ایک کتابی شکل میں مرتب کر لیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی غور و فکر کے بعد حضرت عمر کی رائے کو تسلیم کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے تدوین قرآن کا کام حضرت زید بن ثابت انصاری کے سپرد کر دیا، جنہوں نے قرآن کے تمام لکھے ہوئے جزا کو جمع کر کے قرآن مجید کے ایک نسخہ تیار کیا، جس میں آیات اور صورتوں کی ترتیب اور نام وہی تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے۔ حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں قرآن کریم کو ایک قرأت پر جمع کر دیا، جس وجہ سے انہیں جامع قرآن کہا جاتا ہے۔ ادبوں میں 7 قرأتیں مشہور تھی اور قرآن کو کسی بھی قرأت کے مطابق پڑھنا جائز تھا، لیکن اسلام جب عرب سے نکل کر دوسرے علاقوں میں پھیل گیا تو اس وقت قرآن کی قرأت میں کئی اختلافات پیدا ہو گئے، جن کا خاتمہ ضروری تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کا مشاہدہ اور حضرت عثمان کو مشورہ۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے آذربائیجان اور ارمینیا کے علاقوں کے دوروں کے دوران دیکھا کہ لوگوں کا قرآن کو پڑھنے کے طریقے میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے، لہٰذا انہوں نے واپس مدینہ طیبہ میں آ کر امیر المومنین حضرت عثمان کو مشورہ دیا کہ امت کو اختلاف سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کو قریش کی قرأت کے مطابق کر دیا جائے اور تمام کو اس کے مطابق پڑھنے کا پابند بنا دیا جائے، تو امت محمدیہ ایک بہت بڑے اختلاف سے بچ جائے گی۔ حضرت عثمان غنی نے حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن اساس اور عبد الرحمن بن حارث پر مشتمل کمیٹی تشکیل کر دی۔ ان میں حضرت زید کے علاوہ باقی تمام کے مطابق کر دیا۔ تمام صحابہ قریشی تھے۔ اس طرح اس کمیٹی نے پورے
قرآن مجید کو قریشی قرات اور لہجے کے مطابق لکھ دیا۔ بعد میں اس کی نقول تیار کر کے ایک نسخہ مدینہ طیبہ میں رکھ دیا گیا اور باقی تمام صوبائی دارالحکومتوں میں بھی ایک ایک نسخہ بھیج دیا گیا، اور ہدایت جاری کی گئی کہ آئندہ قرآن مجید کی تلاوت اور قرات اس نسخے کے مطابق کی جائے۔ فضائل قرآن مجید کے فضائل بے شمار ہیں، ان میں سے چند ایک کا ذکر یہ ہے۔